پوچھتے ہیں کہ تم کیسے پردہ کرتی ہو، کیونکہ اس زمانے میں جو ہوتے ہیں افغانی یا ایرانی وہ پردہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ تم کس طرح کرتی ہو. میں ان کو کیا جواب دیا کروں؟ کس طرح کرتی ہو یا کیوں کرتی ہو؟ کہ تمہیں ابھی تک اتنا علم ہے کہ تم پردہ کرتی ہو. ان سے کہنا یہ پردہ جو ہے نہ تو افغانیوں کے لیے نہ ایرانیوں کے لیے. پردہ جو ہے وہ اسلام کا حکم ہے، کرو، قرآن کریم میں ہے. اور ہم احمدی ہیں. دیکھو تبلیغ کے راستے بھی کھولا کرو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے. یہ بتاؤ کہ ہم احمدی ہیں، اور احمدی وہ ہیں جو مسیح موعود کو ماننے والے ہیں. اور مسیح موعود وہ ہیں جن کے آنے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس سے پہلے انبیاء بھی کر چکے ہیں اس زمانے میں، آخری زمانے میں لیے. لیکن بہرحال کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود آئے. انہوں نے دعویٰ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھیں، وہ نشانیاں بھی پوری ہوئیں. مثلاً بتایا تھا کہ جو اس زمانے کی سواریاں ہیں، اونٹ گھوڑا وغیرہ، وہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ ختم ہو گئی. آج تم لوگ کاروں پہ اور بسوں پہ اور ٹرینوں پہ پھرتے ہو، جہازوں پہ پھرتے ہو. پھر اسی طرح اور بہت ساری نشانیاں ہیں وہ بتائی گئیں. ان کو دیکھو، نوٹ کرو، ان کو بتاؤ. سورج اور چاند گرہن کی نشانی بتائی، رمضان کے مہینے میں لگے گا، وہ لگا. تو ہم نے ان کو مان لیا. اس سے پھر تمہارے آگے تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے، ایک سے دوسرا سوال ہوتا جائے گا، تم ان کو بتا سکو گی. تو اس سے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا جو حکم ہے اس پر عمل کرتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ایرانی کیا کہتے ہیں یا افغانی کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ مسیح موعود نے آ کے ہمیں بتایا کہ اصل اسلام یہ ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس لیے جو مجھے ماننے والے ہیں وہ کوشش کریں کہ اسلام کی سچی تعلیم پر عمل کریں اور اس پر چلیں. ٹھیک سمجھ آ جائے گی اتنی بات؟ باقی آپ ہی پڑھو گے تو یاد آ جائے گی بات. اور کیا ہے؟ اور میں نے پوچھنا تھا کہ اس وقت میں بہت زیادہ احمدی اور وقف نو بچوں نے فیس بک رکھا ہوا ہے. اور کیا رکھا؟ فیس بک. فیس بک جی رکھا ہوا ہے. اور آپ نے کئی دفعہ خطبوں میں کہا بھی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں کیا ہے، اور اس طرح. اور ان کو کس کیا کلاس میں کہنا پڑھتی ہو؟ چاہیے؟ جی تم کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ 7th میں. اچھا، بڑے اچھے سوال کرنے لگے 7th میں پڑھ کے. فیس بک رکھا ہوا جن لڑکیوں نے یا جن لڑکوں نے، اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا، یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ گناہ ہے اور اگر نہ چھوڑا تو تم لوگ گناہ گار بن جاؤ گے. میں نے یہ کہا تھا یہ ایک فضول چیز ہے، اور اس کے نقصان زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. اور آج کل خاص طور پر جن لڑکیوں نے فیس بک رکھے ہوئے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر پھر یا انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کے اوپر بھی بلکہ ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پھر دوسرے لوگ آ کے ایکسیس کر لیتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ، یا آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ ایسی فیس بکوں پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر اس سے پھر بعض برائیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں. اور احمدی لڑکی کو بعض لڑکی بن کے پہلے آپ سے تعلق بناتے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بعض معاملات خراب ہو جاتے ہیں. بعض جگہوں پہ لڑکیاں اس طرح ٹریپ بھی ہو جاتی ہیں، اور ہوئی ہیں کیسز ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ فیس بک کو چھوڑو، کیونکہ فیس بک ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ ہر چیز بے دھڑک ہو کے اپنی ڈال دیتی ہیں. بعض لوگ اپنی تصویریں ڈال دیتی ہیں، بے پر تصویریں ڈال دیتی ہیں، ایسی تصویریں جو گھر میں ریلیکس موڈ میں بعض دفعہ بیٹھی ہوتی ہیں اور تصویر کھینچی ہوئی اپنے ماحول میں اپنے گھر میں، وہ بھی چلی جاتی ہیں. وہ ایک سے دوسری آپ نے اپنی سہیلی کو دی ہے نا، آپ نے تو اپنی طرف سے سہیلی کو تصویر بھیجی، اس سہیلی نے اپنی فیس بک پہ جس پہ اس کے 15 کانٹیکٹ اور ہیں ڈال دی. انہوں نے پتہ نہیں ان کے کس قسم کے لوگوں سے آگے کانٹیکٹس ہیں،
یا رابطے ہیں فیس بک کے، انہوں نے ان پہ ڈال دی. اس طرح پھیلتے پھیلتے ہیمبرگ سے جو تصویر نکلتی ہے نا وہ نیو یارک بھی پہنچی ہوتی ہے اور سڈنی بھی پہنچی ہوتی ہے. پھر وہاں سے آپ سے رابطے ہوتے ہیں. اور پھر بعض ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں لڑکوں کے بھی عورتوں کے بھی جو پھر آہستہ آہستہ ان کو بعض تصویروں کو بگاڑ کے نا ٹیمپٹیشن اس پر ٹیمپرنگ کر کے تو اس میں بگاڑ پیدا کر کے پھر آپ کو بڑی لڑکیوں کو پھر بلیک میل بھی کرتے ہیں یا پھر ان کے خلاف گند چھالا جاتا ہے. کئی لڑکیاں مجھے لکھتی بھی ہیں ان کے اور مجھے پتہ ہے کہ ویب سائٹ پہ ہماری اس طرح تصویر آئی ہے اور ہم نے نہیں دی اس ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ. تو اس طرح برائیاں زیادہ پھیلتی ہیں. تو برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جایا ہی نہ جائے. ٹھیک، اس لیے میں نے منع کہ جو مانتا ہے وہ مانے گا. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو فرض ہے، تو کئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، نمازیں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں. یا احمدی بھی ہیں بعض جو نہیں پڑھتی. تو میرا کام تو ہے قرآن شریف نے کہا ہے کہ تم نصیحت کرو اور نصیحت کرتے چلے جاؤ، تھکنا نہیں. تو میں نے تو نصیحت کرتے چلے جانا ہے انشاءاللہ، تھکنا نہیں. تم لوگ جتنے ڈھیٹ ہو گئے وہ تم لوگوں کا گناہ ان کے ساتھ جو نہیں مانتے ہیں. اگر مان لو گے تو اچھی بات ہے. دوسرے فیس بک